الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وقائد الغر المحجلين الوفد المتقبلين محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: علماء أمتي كأنبياء بني إسرائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت مثل السيف فردا. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت مثل السيف فردا. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، دینی اسلامی بھائیوں، ہم محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ہم ہر چیز کا حل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں تلاش کرتے ہیں. کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آفاقی پیغمبر ہیں، اور جو دین لے کے آئے ہیں وہ دین بھی آفاقی ہے. اور یہ دین قیامت تک کے لیے ہے. تو جس طرح ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں تو ان کا دستور بھی خاتم الدستور ہے، ان کا لائحہ و دین بھی خاتم الادیان ہے. اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات کے اندر اس دین کی ذمہ داری صحابہ پر ڈالی، اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے جس طرح اس ذمہ داری کو نبھایا، اسی کے اندر ہم کو اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے. دیکھیے، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو اس وقت دنیا دو امپائروں میں تقسیم تھی. ایک طرف رومن امپائر تھا، دوسری طرف پرشین امپائر تھا، اور تیسری طرف بر صغیر، جس کو تاریخ کے اندر ہندوستان کے نام سے یا ہند کے نام سے یاد کیا جاتا تھا. اور یہ تینوں اپنے وقت کے اندر اپنی بلندیوں کو چھو رہے تھے. روم نے بڑے بڑے قانوندان اور بڑے بڑے جرنلز پیدا کیے تھے. پرشین امپائر نے بڑے بڑے ادبا پیدا کیے تھے اور بڑی رعنائیوں وانی تہذیب دی تھی. بر صغیر کے اندر، ہندوستان کے اندر ریاضی دان
اور علم کے ایسے ایسے شاہ سوار پیدا ہو چکے تھے کہ جن کی طوطی بولا کرتی تھی. اور تیسری طرف جزیرۃ العرب تھا، اور جزیرۃ العرب کی مثال ایسی تھی کہ وہاں پر بسنے والے لوگ قرآن کی اصطلاح میں ان پڑھ تھے، گنوار تھے، اجڑ تھے. یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت کے سلسلے میں اللہ رب العالمین جب ذکر فرماتے ہیں تو فرماتے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، کہ ان پڑھوں کی بستی کے اندر ایک آفاقی پیغمبر بھیجا. یہ نقطہ قابل لحاظ ہے. عرب کا حال یہ تھا، نہ کھانے کا ڈھنگ تھا، نہ پہننے کا ڈھنگ تھا، نہ رہنے کا ڈھنگ تھا. کھانے کا حال یہ ہوتا کہ جنگل میں اگر گوہ مل جاتا تو اس گوہ کو شکار کر کے پکا کے کھا لیتے، یا ان کچا ان پکا کھا لیتے. لباس کا حال یہ تھا کہ جیسا مل جاتا ویسا پہن لیتے. رہائش کا عالم یہ تھا کہ اونٹ کے بالوں سے وہ اپنا خیمہ بناتے، جہاں کہیں گھاس نظر آتی اور کوئی پانی نظر آتا تو وہیں پر پڑاؤ ڈال دیتے، اور اونٹ کا دودھ پی کر اپنی زندگی گزار رہے تھے. اور ان کا ذریعہ معاش چوری چکاری تھا. وہ کسی کی بکری چلا رہے تھے، کسی کا اونٹ چلا رہے تھے، حتیٰ کہ یمن سے آنے والے قافلوں اور شام سے آنے والے قافلوں اور حج کے لیے آنے والے قافلوں کے قافلوں کو لوٹ کر 4-5 مہینے عیش و عشرت سے گزار لیتے. اور بے حیائی اور بے غیرتی کا عالم یہ تھا کہ گناہ کے اڈوں پر جھنڈے لگے ہوتے اور لوگوں کو دعوت کا پیغام ہوتا. اور قدیم عرب اس بات کو جانتے ہیں، اور جو عربی ادب کو واقفیت رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ تاجر عرب کی اصطلاح میں شراب کے تاجر کو کہا جاتا تھا. یعنی تجارت کی اصل شراب کی تجارت تھی، اور شراب ان کی گٹھی میں اس طرح پڑی ہوئی تھی کہ ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں نام صرف شراب کے تھے. رومن امپائر، پرشین امپائر، ان لوگوں کے اوپر حکمرانی کرنا بھی اپنے لیے عیب سمجھتے تھے. لڑنے پہ آتے تو معمولی بات پر کہ کسی کی مرغی کسی کھیت میں چلی جائے تو اس کھیت کے اندر جانے والی مرغی کی بنیاد پر لڑائی اگر شروع ہوتی اور تلوار نیام سے باہر آتی تو 40 سال تک نیام میں واپس نہیں جاتی. باپ مرتا بیٹے کو نصیحت کر دیتا، بیٹا مرتا پوتے کو نصیحت کر دیتا. ایسی عجیب غریب حالت تھی. دوسری طرف رومن امپائر اور پرشین امپائر اور بر صغیر جس کو ہندوستان کہتے تھے، وہاں پر حالت یہ تھی جو بادشاہ تھے وہ عیش و عشرت سے ان کو فرصت نہیں تھی، جو وزراء تھے وہ قومی دولت لوٹنے سے اور اپنے گھروں کو بھرنے سے اور اپنے غریب رعایا کو تکلیف دینے سے ان کو فرصت نہیں تھی. جو طاقتور لوگ تھے، جو سپہ سالار تھے، وہ ملکوں کو تاراج کرنے سے ان کو فرصت نہیں مل رہی تھی. جو علماء تھے، جو علم اس معنی کے اندر جو نبوت سے پہلے جو علم کہا جاتا تھا، اس معنی کے اندر علماء، شعراء اور ادیبوں کو بادشاہ کی خوشہ برداری سے فرصت نہیں تھی. اور جو صوفی تھے ان کو اللہ کے نام میں ایسی لذت آ رہی تھی کہ وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے اپنے آپ کو زندگی سے ایسا کنار کش کیے بیٹھے ہوئے تھے کہ اس کنار کشی سے انسانیت کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا.
ایک پیسے کے ضائع ہونے پر ایک دوسرے کا خون کر دینا برداشت تھا، اور یہ بات گوارا تھی کہ انسانیت کی تذلیل ہو جائے لیکن ایک پیسہ ضائع نہ ہو۔ انسانیت دو کوڑی کی حیثیت رکھتی تھی۔ انسانیت جس کو اللہ رب العالمین نے بڑی ناز سے پیدا کیا تھا، اور جس کی پیدائش کے اوپر فرشتوں سے اللہ رب العالمین نے فرمایا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں اپنے خلافت کے لیے اس پوری کائنات کے اندر جس ذات کا انتخاب کر رہا ہوں وہ آدم ہے اور ان کی اولاد ہے۔ تجارت اپنی بلندیوں پہ پہنچی ہوئی تھی، سیاست اپنی بلندیوں پہ پہنچی ہوئی تھی، قانون دانی اپنی بلندیوں پہ پہنچی ہوئی تھی، اور جنگ کی نئی نئی تدبیریں ایجاد ہو رہی تھی۔ انسانیت کو پامال کرنا اپنے لیے باعث افتخار سمجھا جاتا تھا، عورت کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، اور انسان کو ایسی ایسی اذیتیں دی جاتی تھی کہ آسمان اور چرخ بری کانپ رہا تھا، زمین تھر تھرا رہی تھی۔ یہ اس وقت کا عالم تھا جس وقت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی جا رہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ نظر الى اہل الارض فمقتهم عربهم وعجمهم الا بقایا اہل الكتاب، کہ اللہ رب العالمین نے زمین پر نظر فرمائی تو اللہ رب العالمین سارے زمین والوں سے ناراض ہو گئے، کیا عربی اور کیا عجمی، کیا رومن امپائر میں بسنے والے، کیا پرشین امپائر میں بسنے والے، کیا ہندوستان میں بسنے والے، سب سے اللہ ناراض ہو گئے۔ اور اللہ رب العالمین کی غیرت کو جوش آیا، اور اللہ رب العالمین نے جب دیکھا کہ ہم نے یہ زمین اس لیے نہیں بنائی تھی، ہم نے زمین کیوں بنائی تھی؟ ہم نے زمین اس لیے بنائی تھی کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ ہم نے تم کو پیدا کیا تھا تاکہ تم نیکیوں میں آگے بڑھو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاؤ، اور تم پر زمین والوں پر آسمان والے فخر کرنے لگے، اور آسمان والوں پر پروردگار عالم تمہاری عبادت، تمہاری ریاضت، تمہاری اطاعت، تمہارے اخلاق، تمہارے معاملات، تمہاری معاشرت، تمہارے تمدن، تمہاری تہذیب اور تمہاری للہیت کی بنیاد پر اللہ رب العالمین آسمان والوں پہ فخر کرے، تمہیں اس لیے پیدا کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم اس بھول بھلیوں میں پڑے ہوئے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی محمل اور بیکار پیدا کر دیا، تمہاری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں، اور تم کو لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آنا، تم کو اپنے ایک ایک معاملات کا، ایک ایک عمل کا جواب نہیں دینا؟ کیا تم سمجھ رہے ہو کہ اللہ دیکھ نہیں رہا؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے تمہاری آنکھیں نہیں بنائی؟ آنکھوں کو یہ قوت بصارت کس نے دی؟ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن، یہ زبان قوت گویائی کس نے عطا کی؟ یہ کان کو قوت سماعت کس نے عطا کی؟ یہ ہاتھوں اور پاؤں کو قوت حرکت اور قوت بطش اور قوت مشق کس نے دی؟ یہ دماغ کو قوت تفکر کس نے دیا؟ یہ قلب کو ایمانی جذبات سے لبریز ہونے اور بغض و نفرت سے لبریز ہونے کی استعداد کس نے دی؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، وہ پروردگار عالم تم کو پیدا کر کے ایسے ہی غافل ہو جائے گا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے یہ جو کائنات بنائی اور اس کائنات کو سجایا اور انسانی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ایک نظام بنایا، زمین کو ایسا صندوق بنا دیا جس کے اندر قیامت تک کے آنے والی انسانوں کی ضرورتیں رکھ دی، اور کسی کی کوئی ضرورت پورا کرنے کے سلسلے میں ہم کو کوئی تکان نہیں ہوتی، اور کوئی زمین کے اوپر چلنے والا چوپایا اس کی ذمہ داری رزق کی ہمارے اوپر ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس کے استقرار کی جگہ بھی جانتے ہیں، اس کے امانت میں رکھے جانے والی قبر کی جگہ بھی جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین غافل نہیں۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ،
اللہ غافل نہیں ہے تمہارے کرتوتوں سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ حالات تھے جن حالات میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا پیغمبر بنا کے بھیجا اور سارے زمانوں کا پیغمبر بنا کے بھیجا، سارے نظاموں کے نظام کو باطل قرار دے کر ایک ایسا نظام برپا کرنے کے لیے بھیجا جس نظام کا اعلان ربیع ابن عامر نے رستم کے دربار میں انتہائی قسمہ پرسی کے لباس کے عالم میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ اعلان کیا تھا، اللہ ابتعثنا، ہم کوئی خضرو پودے نہیں کہ جو چاہے چر کے چلا جائے، جو چاہے اس کو کاٹ ڈالے۔ ہم اس دنیا کے گلشن کی زینت ہیں، ہم تم کو تہذیب سکھلانے آئے ہیں، ہم تم کو علم کے سرمائے سے سرمایہ افتخار دلانے آئے ہیں۔ ہم اجڑ گوار نہیں ہیں، ہم دہشت گرد نہیں ہیں، ہم تخریب کار نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ، اللہ نے بڑے اہتمام سے ہمارا انتخاب کیا ہے۔ 8 ارب انسانوں میں علم حدیث، علم قرآن، علم اصول فقہ، اس کے لیے انتخاب ہوتا ہے۔ کسی مائی کے لال کے اندر ہمت نہیں ہے کہ اللہ کے انتخاب کو پامال کر دے اور اللہ کی غیرت کو جوش نہ آئے۔ کلا واللہ، ایسا ہرگز نہیں ہوتا۔ ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ ابتعثنا، اللہ نے ہم کو بپا کیا، اللہ نے ہم کو خصوصیت کے ساتھ منتخب کیا، لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد، کہ بندوں کو بندوں کی بندگی سے باہر نکال کر بندوں کے بنانے والے خالق کائنات کی بندگی میں داخل کرتے ہیں۔ یہ ہمارا مشن ہے۔ وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَى سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ آپ اس لفظ پہ غور کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کتنا عجیب غریب جملہ فرمایا ہے۔ ایک طرف عرب کی وہ ریگستانی زمین، وہ عرب میں بسنے والے اجڑ گنوار جن کے اوپر رومن امپائر، پرشین امپائر اپنی حکمرانی کا حق نہیں سمجھتے تھے، وہ رستم کے دربار میں، جس دربار کے اندر رومن امپائر کی کور دب رہی ہے اور جہاں پر بڑے بڑے بادشاہ آ کر سر نگو ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں، بادشاہ تخت پہ بیٹھ کر بڑی رعونت سے ان کو خطاب کرتا ہے، وہاں پر ایک کٹو پہ آیا ہوا، جسم کے اوپر ٹاٹ لگائے ہوئے لباس پہنا ہوا ایک اللہ کا پیغمبر کا نمائندہ، وہ آ کر کہتا ہے کہ تم اس وقت جو گھروندوں میں لگے ہوئے ہو، تم محلوں کے اندر محبوس ہو کے رہ گئے ہو، ایک پرندہ جو آزاد فضاؤں میں اڑتا ہو، اس پرندے کو سونے کے پنجرے میں بند کر دو، اس کا دم گھٹنے لگے گا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس انسانیت کو اس پورے عالم کے آفاق کی ہدایت کے لیے پیدا کیا، تم محلوں میں اس کو بند کر دیا، تم نے اس کو محلات میں بند کر دیا، تم نے اس کو بنگلوں میں بند کر دیا، تم نے اس کو اپنے ذاتی مفادات میں بند کر دیا، تم نے اس کو دولت کی حوث میں بند کر دیا، تم نے اس کو جہالت میں بند کر دیا، تم نے اس کو قومیت میں بند کر دیا، تم نے اس کو تعصب میں بند کر دیا، تم نے اس میں بت پرستی میں بند کر دیا، تم نے اس کو آگ پرستی میں بند کر دیا، تم نے اس کو آتش پرستی میں بند کر دیا، تم نے اس کو پہاڑوں کی پرستی میں بند کر دیا۔ اس تنگی سے نکال کر آسمان اور زمین کی بے وسعت کرا کے قابل بنا دیا، بے کرا وسعتوں کے قابل بنا دے۔ ہم کو اس لیے بھیجا ہے۔ وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ، رومن امپائر کا قانون بھی تھا، پرشین امپائر کا قانون بھی تھا، ہندوستان کے اندر بھی بڑے بڑے ادبا موجود تھے، وہاں پر یہ جملہ کہا جا رہا ہے کہ دنیا جو باطل ادیان کے جور و ستم پڑی سسک رہی ہے، دم توڑ رہی ہے، اس دنیا کو
اسلام کے عدل و انصاف کا مزہ چکھاتے ہیں۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے حالات کے اندر بعثت ہوتی ہے، اور محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر پوری انسانیت کی فکر اور پوری انسانیت کی ہدایت کا بوجھ ڈالا جاتا ہے۔ محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت حالات اگر دیکھے جائیں تو آپ بالکل ایسا سمجھیں گے جیسا کہ ایک بہت بڑا جہاز ہو اور اس جہاز کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہوں، کچھ لوگ تاش کھیل رہے ہوں، کچھ لوگ شراب نوشی کر رہے ہوں، کچھ لوگ عصمت دری کر رہے ہوں، کچھ لوگ معمولی باتوں پر اپنے بھائیوں کا خون کر رہے ہوں، دستوں گریباں ہو رہے ہوں، اور ان کو احساس نہ ہو کہ کتنا بڑا متاع ہم لوٹ رہے ہیں، انسانیت کی تذلیل ہو رہی ہو، معمولی ٹکڑوں پر لڑ رہے ہوں، اور وہ جہاز تیزی کے ساتھ ایک ایسی سمت کی طرف، مشرقی سمت کی طرف جا رہا ہو جس سمت سے ایک برفانی تودا اس کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہو، اور وہ پہاڑ کسی کو بھی اس سے ٹکرا کر پاش ہو گیا ہو، سارے عرشے میں بیٹھے ہوئے لوگوں کا رخ اس طرف ہو، لیکن وہ اپنے مفادات کے اندر بندھے ہوئے ہوں، ان کو اس بات کا احساس نہ ہو کہ یہ طوفان جو سامنے سے آ رہا ہے، اس طوفان کی طرف جہاز بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے، یہ دونوں اپنی فورس کے اندر ٹکرائیں گے تو ذرہ نہیں ملے گا۔ اگر کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہونے کے بعد وہ یہ کہیں کہ ہم کو یہ بیہودہ حرکتیں پسند نہیں ہیں، ان بیہودہ حرکتوں سے ہم منہ موڑتے ہیں، اور منہ موڑنے کے بعد ہم اپنا منہ مغرب کی طرف کر لیتے ہیں، اپنی آنکھوں میں پٹی باندھ لیتے ہیں، تو مجھے بتلائیے کیا انسانیت بچ جائے گی؟ کیا وہ جہاز اس طوفان سے ٹکرانے سے بچ جائے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 منزلہ جہاز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مثال بھی معجزات نبوی میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاز کا تصور ہی ناممکن تھا۔ یہ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کشتیاں بنی ہیں، اس کے بعد بحری بیڑا بنا ہے، پھر موسیٰ بن نذیر اور مسلم بن قتیبہ اور یہ سب لوگ وجود میں آئے ہیں، یہ بعد کا زمانہ ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لفظ میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے کی بنیاد پر اس جملے پہ غور کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے مسائل کا حل محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ کی روشنی سے ملے گا۔ اس کے علاوہ سارے دماغ بیکار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرماتے ایک جہاز ہے، اس کی 2 منزلیں، اوپر کی منزل پر اعلیٰ لوگ بیٹھے ہوئے، نیچے کی منزل پر لوور کلاس لوگ بیٹھے ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے وی آئی پیز کو پروٹوکول ملتا ہے، تمام پانی، تمام ضروریات اوپر رکھی ہوئی۔ اب نیچے والوں کو پیاس لگتی ہے۔ پانی ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان زندہ رہتا ہے، اور اگر پانی نہ ملے، کھانا ملتا رہے، تب بھی انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے والے بار بار اوپر جاتے ہیں، اور پانی کا خاصہ یہ ہے کہ وہ چھلک جاتا ہے، تو بار بار جب اوپر جا رہے ہیں، پانی لے رہے ہیں، تو اب پانی تو وہ لے رہے ہیں، لیکن جو اوپر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کے کپڑے بار بار گیلے ہو جا رہے ہیں۔ تو اوپر والوں نے طے یہ کیا کہ نیچے والے بار بار تنگ کر رہے ہیں، لہذا اب پابندی لگا دی جائے کہ ہمیں ڈسٹرب نہ کریں، ہمارے آرام میں خلل نہ ڈالیں، ہم سکون سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نیچے والوں نے سوچا کہ پانی کے بغیر چارے کار نہیں، تو چلو ایسا کرتے ہیں کہ اس جہاز کے تہ کے اندر سوراخ کر دیتے ہیں تاکہ تازہ تازہ پانی لے لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اوپر والوں نے یہ بات سوچی کہ چلو وہ نیچے والوں کا مسئلہ ہے، ہم اوپر والے تو اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ہلکوا وہلکوا جمیعا۔ اگر نیچے والوں کا ہاتھ نہیں پکڑا تو یاد رکھیے اوپر والے نیچے والے تباہی میں برابر ہوں۔
تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک اپنی امت کو مختلف مثالوں کے ذریعے سے سمجھا رہے ہیں کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاؤ محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہے نہ بندے رواز۔ آؤ جا کے دیکھو مدینے کے اندر غلام رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا مقام دیا جا رہا ہے، صہیب رومی کو کیا مقام دیا جا رہا ہے، سلمان فارسی کو کیا مقام دیا جا رہا ہے۔ بتاؤ کیا حجۃ الوداع کے موقع پر محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نہیں فرمایا تھا کلکم من آدم وآدم من تراب لا فضل لعربی علی عجمی ولا للابیض علی الاسود؟ کیا نبی نے یہ نہیں فرمایا تھا؟ کیا نبی نے تم کو نہیں بتایا تھا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا؟ کیا نبی نے تم کو نہیں بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون؟ کیا نبی نے نہیں بتایا تھا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا؟ کیا نبی نے نہیں بتایا تھا ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم؟ کیا نبی نے تم کو نہیں بتایا تھا ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين؟ کیا نبی نے تم کو نہیں بتایا تھا لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید؟ کیا نبی نے نہیں بتایا تھا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل اخیہ؟ کیا نبی نے یہ تم کو نہیں بتایا تھا؟ بھول گئے نبی کا درس؟ کیا نبی نے نہیں بتایا تھا انما یامرکم کہ تمہیں شیطان حکم دے رہا ہے برائیوں کا، فساد کا؟ وہ چاہتا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ فہل انتم منتہون؟ کیا نبی نے تم کو یہ نہیں بتایا تھا؟ بھول گئے نبی کا سبق؟ کیا نبی نے بتایا نہیں تھا کہ تم کو ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے؟ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا؟ کیا نبی نے نہیں بتایا تھا؟ کیا نبی نے نہیں بتایا تھا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا؟ یہ نبی نے نہیں بتایا تھا تم کو؟ کیا ہو گیا تم کو؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم؟ تمہیں کیا ہو گیا؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے دنیا کے اندر اسلام اجنبی تھا۔ بدأ الاسلام غریبا، اس اسلام کا آغاز اجنبیت سے ہوا ہے، اچھبے پن سے ہوا ہے، نہ آشنا تھا، نہ مانوس تھا، نہ بلد تھا، کوئی اس سے واقف نہیں تھا، کسی کے دل میں اسلام کے لیے ہمدردی نہیں تھی، کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کسی کے کان مانوس نہیں تھے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ اور جب یہ فضا کے اندر آواز گونجتی ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، کوئی قانون ساز نہیں، کوئی مربی نہیں، کوئی معلم نہیں، کوئی نافع نہیں، کوئی ضار نہیں، کوئی مہیمن نہیں، کوئی عزیز و جبار نہیں، طرح اللہ کی حکمرانی ہو۔ تو مکے کی وادیوں میں ارتعاش پیدا ہو گیا، کسرا کے ایوان ہلنے لگے، رومن امپائر میں کپ کپی طاری ہو گئی۔ یہ آفاقی پیغام تھا، اس صدا نے دنیا کی نیندیں حرام کر دی تھی، آج بھی دنیا کی نیندیں حرام ہو رہی۔ جو اسلام کو پسند نہیں کرتے، اہل اسلام کو پسند نہیں کرتے، اہل علم کو پسند نہیں کرتے، اہل قرآن کو پسند نہیں کرتے، حدیث سنت کو پسند نہیں کرتے، آج ان کی نیندیں حرام ہیں، ان کے دانت کھٹے ہوئے ہیں، وہ محمدی چراغ کو گل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ چراغ گل نہیں ہوگا،
یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. وہ اللہ جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دے کے بھیجا جو باطل ادیان پر جس کو غلبہ دینا مقصود ہو، وہ دین جس کے لیے دنیا تدبیریں کرتی رہے. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. خواہ اللہ کی نافرمانی کرنے والے کتنے بھی ان کے لیے سوہان و روح ہو جائے، لیکن وہ بھول گئے ہیں یہ غلبہ اللہ نے لکھ دیا ہے، نوشت تقدیر کر دیا ہے. یہ صدی اسلام کی صدی، ہر گلی کے اندر قال اللہ گونج کر رہے گا، ہر گلی کے اندر قال رسول گونج کر رہے گا. کوئی کچا مکان، پکا مکان، کوئی محل باقی نہیں رہے گا جہاں پر لا الہ الا اللہ کی صدا پہنچ کے نہ رہے. میں منبر رسول پہ بیٹھ کے کہتا ہوں، یہ چراغ گل نہیں ہوتے، ان کے اندر خون ڈالنے سے یہ چراغ آتش فشاں پہاڑ بن جاتے. ان سے امن کے پھریرے بلند ہوتے، ان سے اتفاق کے پھریرے بلند ہوتے، ان سے محبت کے پھریرے بلند ہوتے، ان سے آپس کی بھائی چارگی کو تقویت ملتی ہے، ایک نیا عزم، ایک نیا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ قرآن کو ختم کر دیں گے، اہل قرآن کو ختم کر دیں گے، تو سن لے یہ قرآن کی آیت انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. کیا تاتاری تاریخ تمہیں معلوم نہیں؟ تم نے تو طے کر لیا تھا اسلام کو مٹا دیں گے، لیکن کیا ہوا؟ عورتوں نے ان تاتاری وحشیوں کو جن کے سامنے کوئی بڑا طاقتور کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، یہ صنف نازک نے ان تاتاریوں کو محمد کی غلامی میں ڈال دیا. اور 800 برس تک ان منگولوں نے، ان تاتاریوں نے اسلام کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا. بھول گئے اس تاریخ کو؟ عالمگیر اورنگزیب رحمت اللہ علیہ اسی خاندان میں پیدا ہوتے ہیں. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنُونَ. شرط یہ ہے کہ مومن. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ایک وہ لوگ، وہ افراد جو افراد اجڑ گنوار تھے، وہ افراد محافظ بن گئے. جو خون کے پیاسے تھے، ایک ٹکا چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. اور اللہ رب العالمین نے جس قوم کا انتخاب کیا ہے، وہ قوم اس زمانے کی مثقف دنیا کے اندر اجڑ گنوار تھی، لیکن پھر دنیا کو قانون دیا، دنیا کو نظام حیات دیا، دنیا کو عدل دیا، دنیا کو مساوات دیا، دنیا کو اخوت اور بھائی چارگی دی، دنیا کو بڑے بڑے کتب خانے دیے، دنیا کو نئی تہذیب متعارف کروائی، دنیا کو کاروبار کے نئی طریقے دکھلائے. تو میرے عزیز دوستو بھائیو، ہماری فلاح، ہماری کامیابی محمدی چراغ سے وابستہ ہونے میں، حالت امن میں بھی، حالت جنگ میں بھی. اور تمام لوگ دیکھ لیں کہ گلشن بن نوری کے جس چراغ کو انہیں چھینا ہے، حضرت مفتی عبد المجید نور اللہ مرقدہ دین پوری، مفتی صالح محمد کاکوری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان میں مفتی عبد المجید صاحب وہ شخصیت تھے کہ چلتا پھرتا کتب خانہ تھے، لیکن ہمارے کلیجے پھٹنے کے باوجود دنیا نے دیکھا امن کا پیغام. کیا کوئی ایک دکان ٹوٹی؟ یہ تو وہ شرط پسند تھے جو گھس آتے تھے، لیکن
اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، اور علماء اپنی ذمہ داری سے غافل نہیں ہیں. یہ بھول ہوگی تمہاری. جس طرح ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، رستم کے دربار میں حاضری کے وقت ان کے پاس ٹوٹی ہوئی تلوار تھی، اور اس نے مذاق اڑایا اور کہا تم اس تلوار سے تم فارس کو فتح کرنے آئے ہو، اس زمانے کی سپر طاقت کو جس سے رومن امپائر کانپ رہا ہے. تو انہیں ایک تاریخی جملہ کہا تھا جو ان کی نسل تک باقی رہے گا، ہم ان کی روحانی اولادیں ہیں، ہم بھی وہی جملہ کہتے ہیں کہ تم نے ابھی ٹوٹی ہوئی تلوار دیکھی ہے، ان کے چلانے والے ہاتھوں کو نہیں دیکھا. تمہیں خود ہی پسند ہوگا، ہمیں خدا پسند. تمہیں زندگی کی تمنا ہوگی، ہمیں شہادت کی تمنا ہے. یہ دین قیامت تک باقی رہے گا. میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایسے حالات کے اندر یہ جو حالات میں نے آپ کے سامنے رکھے، موجودہ زمانے کے حالات کو سامنے رکھیے. اب اگلے جملے کی طرف میں آ رہا ہوں. وہ جملہ کیا ہے؟ دیکھیے، اگر کسی گاؤں میں آگ لگ جائے اور کچھ لوگ صرف شور مچاتے رہیں تو کیا وہ آگ بجھ جائے گی؟ یا کچھ لوگ نل سے چھوٹی چھوٹی بوتلیں بھر کے لے کے آئیں اور اس آگ پہ پانی ڈالیں، کیا وہ آگ بجھ جائے گی؟ یا کچھ لوگ تھوڑی بالٹیوں میں پانی لے کے آ جائے، کیا وہ آگ بجھ جائے گی؟ اگر تاجر تجارت میں لگے رہیں، صنعت کار اپنی صنعتوں میں وابستہ رہیں، کاشتکار اپنی زراعت سے وابستہ رہیں، اور ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چلتی رہیں اور آگ کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو مجھے بتلائیے کیا وہ آگ اس پورے گاؤں کو خاکستر جلا کر راکھ نہیں کر دے گی؟ آج کراچی کے اندر ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، اس کا نقشہ سامنے نہیں؟ وہ علماء جو امن کا پیغام دیتے ہیں وہ اپنے گھروں سے نہ نکل پائیں، وہ درس قرآن نہ دے پائیں، وہ درس حدیث نہ دے پائیں. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے اندر علماء کا کردار نہیں ہے تو وہ اپنی تاریخ کو درست کر لے اور تاریخ کے اندر دیکھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا فرمایا تھا. انہوں نے کہا علامہ شبیر احمد عثمانی آپ کے صدقے میں یہ پاکستان بنا ہے، یہاں کا فلیگ آپ بلند کیجئے. یہ پیغام تھا کہ پاکستان کا آئین اسلام کا آئین ہوگا. اور مشرقی پاکستان میں علامہ ظفر احمد عثمانی نے فلیگ بلند کیا تھا. اپنی تاریخ کو درست کر لیجئے. اس زمین، اس دھرتی کے اوپر علماء کا خون ہے، علماء دیوبند کی قربانیاں ہیں. اپنی تاریخ درست کر لیں. مفتی شفیع صاحب کی قربانیاں ہیں، اپنی تاریخ درست کر لیں. فاٹا کے علاقے کے اندر، شمالی علاقہ جات کے اندر اگر علامہ شبیر احمد عثمانی، علامہ ظفر احمد عثمانی، مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ مجمعین نہ جاتے تو اس کا الحاق نہ ہوتا. ان کی قربانیوں کا یہ صدقہ ہے کہ اپنی زمین پر وہ بیگانہ ہو گئے. ان کی آواز کوئی سننے والا نہیں. ایک چوڑا چمار مرتا ہے تو سر پہ اٹھا دیا جاتا ہے. ایک نبی کا وارث شہید ہوتا ہے تو اس کو ہلاک اور جابحق کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. شرم نہیں آتی تم کو؟ تہتر کے آئین کے اندر علماء کا کردار کسی سے پوشیدہ ہے کیا؟ کیا اس وقت تم کو یاد نہیں کون لوگ تھے جنہوں نے یہ آئین تم کو بنا کے دیا تھا؟ 21 نکات بنا کے دیے تھے کہ تمام مکتب فکر امن اور شانتی سے اس ملک میں رہیں گے. کیوں نافذ نہیں کیا تم نے؟ پھر علماء کو قصوروار کہتے ہو، علماء کو دہشت گرد کہتے ہو، علماء کو دہشت کا منبع اور چشمہ کہتے ہو، مدارس کو تم دہشت گردی کی نرسریاں کہتے ہو. ارے تمہارا ملک اگر بچا ہوا ہے، تمہارا کیوں، ہمارا ملک بچا ہوا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ملک بچا ہوا ہے تو ان علماء کے صدقے میں بچا ہوا ہے جو راتوں میں اٹھ کے یہ دعائیں کرتے ہیں.
ورنہ تم لوگ کی خرمستیاں، تم لوگ کی بدماشیاں، تم لوگ کی عیاشیاں، یہ تو اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی. اور میں عوام سے درخواست کرتا ہوں، خدا کے واسطے غلط پروپیگنڈے سے متاثر مت ہوئیے. چند ایک کالی بھیڑوں کی وجہ سے علماء کے منہ پر پخانہ ملا جائے، علماء کو گنڈا اور بدماش قرار دیا جائے. اس سے بڑی کون سی این جی اوز ہوگی کہ طلبہ کو اعلیٰ کھانا دیتے ہیں، طلبہ کو اعلیٰ رہائش دیتے ہیں، طلبہ کی کتابوں کی کفالت کرتے ہیں، طلبہ کی دوا دارو کرتے ہیں. آئیے وہ این جی اوز کو دیکھیے جو این جی اوز ہزاروں نہیں کروڑوں ڈالر سے چل رہی ہیں، کتنا غبن کرتے ہیں. کیا علماء اتنے بیگانہ ہو گئے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ اسپین کی طرح اس ملک کو اجاڑ دو گے؟ کلا واللہ ایسا نہیں کر سکتے، ہرگز نہیں کر سکتے، نہ کر سکو گے. یہ ملک ہمارا ہے، ہمارے آبا و اجداد کا ہے. اس کے چپے چپے پہ 1857 سے علماء نے قربانیاں دی ہیں. ایک ایک دن میں 700 علماء کو سولی پہ لٹکایا گیا، لیکن انہیں کلمہ حق کہنا نہیں چھوڑا. مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ ہندوستان میں بیٹھ گئے، لیکن تحریک پاکستان میں ان کا کردار کسی سے پوشیدہ نہیں. بھولو مت، تاریخ مت مسخ کرو، اس پہ ہمارا پورا حق ہے. ہم اپنا سب کچھ لٹا کے آئے ہیں. تم کو انگریزوں کی چاکری کے نتیجے میں یہ سلطنتیں ملی ہیں. شرم کرو غداران وطن، اور اپنی بےغیرتی سے باز آ جاؤ. علماء کا تمسخر اڑانا چھوڑ دے. میرے عزیز دوستو بھائیوں، اگر کہیں پر آگ لگی ہوئی ہو تو اس آگ کو بجھانے کے لیے ہر ایک کو فکر کرنی پڑے گی، حتیٰ کہ وہ ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہے اس کو بھی اپنا بچہ چھوڑنا پڑے گا. آج ہمارے ملک کو 3 کاموں کی ضرورت ہے. نمبر 1 اتحاد. سب چیزیں بھول جاؤ، سب چیزیں بھول جاؤ، یکجان ہو جاؤ. اپنے مفادات کو، اپنے منشوروں کو خدا کے واسطے کچھ دیر کے لیے پس پش ڈال دو. خدا کے واسطے اس چیز کو پس پش ڈال دو اور اس تاریخ کو دہرا دو کہ جب محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر بٹا لگانے کا وقت آیا تو ایک طرف مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ علیہ نظر آتے ہیں، ایک طرف مفتی محمود نظر آتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک طرف عطا اللہ شاہ بخاری نظر آتے ہیں رحمت اللہ علیہ، ایک طرف لال حسین صاحب رحمت نظر آتے ہیں، ایک طرف حضرت جالندری نظر آتے ہیں. اور بادشاہی مسجد آج گواہ ہے کہ 10,000 ختم نبوت کے جانثاروں نے لال مسجد کے اوپر قربانی دی تھی تو آئین کا حصہ ختم نبوت کا قانون بنا. اس وقت ہر آدمی کے دماغ میں ایک ہی بات تھی، ہم سب ان علماء کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے. مشرق سے مغرب تک، کراچی سے خیبر تک، ہر طرف یہی آواز تھی کہ جو علماء کہیں گے وہی ہے. اس ملک سے ہم نے جہالت کو ختم کیا ہے، ورنہ اسکولوں کا حال جا کے دیکھو. ہم نے فرنٹیئر کے بچوں کو بلا کر بڑے بڑے علماء اور محدثین بنا دیا. یہ مدارس کا صدقہ ہے. جن کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا وہ آج شارح حدیث ہیں، بڑے بڑے محدثین اور فقہاء ہیں. ان خدمات کو بھول جاؤ گے؟ ہم نے کتب خانوں کو زینت دی، ہم نے لوگوں کو امن سے آشنا کیا ہے،
ہمارے اس زمین کے اوپر ہمارا پورا حصہ ہے. ہم اس ملک کے اندر سے جانے والے نہیں ہیں. ہمارے آبا و اجداد کی محنت کے صدقے میں یہ ملک ملا ہے. یہ ہمارا گھر ہے اور ہم کو ایسا ہی محبت ہے جیسے شاید تم کو اپنے باہر کے مکانات سے محبت ہوگی. تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، ایک کام خدا کے واسطے، میرے پاس کچھ نہیں، محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، چاہے عوام ہو یا خواص ہو، خدا کے واسطے ایک پلیٹ فارم پر متحد ہو جائیے. اپنے مفادات کو بھلا دیجیے. اس وقت زندگی کے کسی شعبے سے تعلق رکھنے والا وہ شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے شعبے میں لگا رہوں گا اور میری ذمہ داری پوری ہو جائے گی، کل قیامت کے روز تم سے بھی پوچھا جائے گا. اس وقت پورے پاکستان کو اور خصوصاً کراچی شہر کو ایک عظیم اتحاد کا تقاضا کر رہی ہے، ایک عظیم اتحاد کی ضرورت مانگ رہی ہے. ایک اتحاد کیجیے. کیوں نہیں ہو سکتا؟ جب دنیا کی عظیم دشمنیں کولڈ وار کے اندر ایک دوسرے کے خون کی پیاسے وہ ایک جگہ بیٹھ سکتی ہیں، تو کیا اللہ اللہ کہنے والے ایک جگہ نہیں بیٹھ سکتے؟ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، طریقہ کار کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن اعلاء کلمت اللہ، آخرت کی کامیابی، حضور کی شفاعت، جامع کوثر کا ملنا، جنت کا حصول، اعلیٰ علیین کے درجات، ہر ایک کو مطلوب و مقصود ہے. تو خدا کے واسطے، جس طرح ایک بستی میں جب آگ لگتی ہے تو ہر آدمی اپنی ساری ذمہ داریوں کو چھوڑ کر اپنی ایک ہی ذمہ داری سمجھتا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے اس آگ کو بجھا دیا جائے. تو ایک کرنے کا کام یہ ہے کہ سب آپس میں متفق ہو جائیں، تاکہ باطل طاقتیں جو ہمارے ملک کے چاروں طرف باقاعدہ ڈیرا ڈال کے بیٹھ گئی ہیں اور پاکستان کو دنیا کی تاریخ سے مٹا دینا چاہتی ہیں، اللہ نہ کرے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی. پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور بن کر رہے گا، اور پوری دنیا کی لیڈ کر کر رہے گا انشاءاللہ. تو ہماری ذمہ داری اتحاد ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، ایک کام. دوسرا کام، جو مسلمان خوف کے مارے حوصلہ پست کیے ہوئے ہیں، ان موموں کو فولاد بنانا ہے. ان کو ایک نیا عزم دینا ہے کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، اس دین کے محافظ اللہ میاں ہے، اور اس دین کے لیے اگر کچھ قربانیاں دینی پڑ گئی تو یہ قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کو 70 مرتبہ جنازہ پڑھایا ہے. غم سے چور چور ہے، لیکن اس قربانی کو دین کی خاطر برداشت کیا. ایک نمبر دو، اس اتحاد میں اپنی مفادات کو پس پش ڈال کر اخلاص کو اللہ کو حاضر ناظر جان کر سارے فیصلے کریں. اور جو موم ہوئے جا رہے ہیں، پگھلے جا رہے ہیں، ان کو فولاد بنا دیجئے، اور جو اللہ کی بغاوت میں فولاد ہوئے ہیں ان کو موم کر دیجئے، تاکہ وہ اللہ کے غلام بن جائیں، اللہ کے رسول کے غلام بن جائیں. ہم کسی کا برا نہیں چاہتے، ہم چاہتے کہ یہودی بھی امن سے رہیں، عیسائی بھی امن سے رہیں، اور دیگر طبقے کے لوگ بھی امن سے رہیں، لیکن ایک قانون کے تحت، اور اس قانون کا نام اسلام ہے. اس جھنڈے کا نام لا الہ الا اللہ کا جھنڈا ہے. اس کے علاوہ کوئی جھنڈا ہم کو منظور نہیں. دیکھیے، کچھ ایسے افراد پیدا کرنے پڑیں گے، جیسا کہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ بیٹھ گئے. حضرت سید علی ہمدانی رحمت اللہ علیہ نے کشمیر کے صرف 3 دورے کیے تھے. یہ ایک بہت بڑے اللہ والے تھے. پہلا دورہ کیا، کشمیر آئے، نمازیں پڑھی اور واپس چلے گئے. دوسرا دورہ کرتے ہیں تو علاقوں کے اندر جاتے ہیں. تیسرا دورہ کرتے ہیں، گھر گھر کے اندر جاتے ہیں. آج بھی کشمیر کے اندر 90% اللہ کو جاننے والے موجود ہیں. ایک اللہ کا ولی صرف 3
دورے کرتا ہے پوری زندگی بدل جاتی ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ جہاں سے گزرتے ہیں وہاں ہزاروں آدمی مسلمان ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر روحانی طاقت تھی۔ ہمیں اپنی روحانی طاقت کو آواز دینی پڑے گی، ہمیں اپنا تعلق محمدی چراغ سے جوڑنا پڑے گا، اپنے دل کے زنگوں کو صاف کرنا پڑے گا، اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی خوشنودگی کے لیے، اور صرف وہ پیغمبری جذبے کے ساتھ لا اسألکم علیہ اجرا ان اجر الا علی اللہ، مجھے کچھ نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، ثروت نہیں چاہیے، شہرت نہیں چاہیے، مجھے صرف محمد کی غلامی چاہیے، محمد کے جھنڈے کی بلندی چاہیے، اس جذبے کے ساتھ۔ اور قسم خدا کی یہ سلطنتیں یہ محمد کی غلامی کی بھیک میں ملا کرتی ہیں۔ اگر سلطنت کو اصل بناؤ گے تو کچھ نہیں ملے گا، محمد کی غلامی کو اصل بناؤ گے، صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے ایک دفعہ، تو محمد کی غلامی کو اصل بناؤ گے تو اس کی بھیک میں تمہیں پوری دنیا کی حکمرانی مل جائے گی۔ طریقہ کار بدل دو، سلطنت کو اصل نہ بناؤ، محمد کی غلامی کو اصل بناؤ، سلطنت خود مل جائے گی۔ اور پھر کیسی ملے گی؟ ایک ادنا مثال دیتا ہوں۔ ہارون رشید بادشاہ ایک دفعہ بیٹھے ہوئے بغداد کے اندر، ایک بادل کا ٹکڑا گزر رہا ہے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بادل، تو مشرق میں جا یا مغرب میں جا، شمال میں جا جنوب میں جا، جہاں جا جہاں برس، اس کا خراج میرے پاس ہی آنا ہے۔ اتنی عظیم سلطنت ملتی ہے۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، اس وقت ہوش و حواس کی ضرورت ہے، حوصلے کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، اور دین کے کام کو تیز کر دینے کی ضرورت ہے، اور آپس کے اختلافات کو ختم کر دینے کی ضرورت ہے، ورنہ آنسو بہانے والوں کی اللہ مدد نہیں کیا کرتا۔ آنسو بھی بہانے ہیں، وہ فلسفہ پیش کرنا ہے۔ وہ فلسفہ کیا تھا؟ رہبان باللیل و فرسان بالنہار، رات میں تو راہب نظر آتے ہیں اور دن میں شاہ سوار نظر آتے ہیں۔ یہ جذبہ پیدا کرنا پڑے گا، گناہوں سے توبہ کرنی پڑے گی، اور گناہوں سے توبہ کرنی سچی توبہ کرنی پڑے گی۔ یاد رکھو، اللہ معاف نہیں کرے گا، اللہ کے رسول معاف نہیں کریں گے، اور پاکستانیوں پر ویسے ہی دوہری ذمہ داری ہے، دوہری ذمہ داریوں کی تربیت دوہری کرنی پڑتی ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھیے اور یاد رکھیے، اللہ کا قانون ہے ان اللہ لا یغیر بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ رب العالمین کسی قوم کے حالات کو تبدیل نہیں کرتے جب تک کہ قوم خود اپنے حالات کی تبدیلی کا ارادہ نہ کرے۔ ہم امن چاہتے ہیں، ہم امن کی دعوت دیتے ہیں، ہمارے رسول امن چاہتے ہیں، ہمارے رسول نے ہم کو امن کا پیغام دیا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم کو یہ نہیں سکھلایا ہے کہ کوئی ایک گال پہ مارے تو تم دوسرا گال آگے کر دو۔ تو میرے عزیز دوستو بھائیوں، یہ چند معروضات ہیں اور ہم سب کے دل مغموم ہیں، لیکن ہم کو وہی جذبہ پیدا کرنا پڑے گا جس جذبے نے وہ مائیں جن کی گود سے درندے پیدا ہو رہے تھے، جن کی گود کے اندر بچھو پروان چڑھ رہے تھے، ان ماؤں نے اولیاء اللہ پیدا کرنا شروع کر دیے تھے۔ تو آج ہمیں خواتین کو بھی اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ ہماری ذمہ داری بڑھ گئی۔ علماء جا رہے ہیں تو علماء جا رہے ہیں تو پیچھے والوں کو اس کی فکر کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العالمین کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، وہ آیت بڑی واضح ہے، ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم، ہم نے ان بزرگان دین کے جانے کے بعد تم کو اس کا خلیفہ بنایا ہے، لننظر کیف تعملون، اب ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو۔ تو میرے عزیز دوستو، ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی عبد المجید دین پوری نور اللہ مرقدہ رخصت ہو گئے، وہ کامیاب اور بامراد ہو گئے، جنت میں اعلیٰ علیین پہ پہنچ گئے انشاءاللہ۔ محمد ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضری ہو گئی۔ میرے ساتھی مفتی صالح محمد کاکوری رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ مرقدہ رفع درجات کے ساتھ اپنے استاد محترم کے ساتھ جنت میں چلے گئے، اور یاد رکھیے مولانا شاہ صاحب بھی چلے گئے، لیکن اب ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو ایمان کا سودا کر کے جینا ہے یا بے ایمان اس دنیا کو بھی ایمان سے آراستہ کرنا ہے اور خود بھی با ایمان رہنا ہے۔ ہم کو فیصلہ کرنا ہے، اور اپنے مدارس سے محبت کیجئے، اپنے علماء سے محبت کیجئے،
اپنے علماء پر اعتماد کیجئے۔ یاد رکھیے کہ کراچی کے اندر جو آپ کو ماحول نظر آ رہا ہے، مجھے بتلائیے یہ اذانیں کس نے سکھلائی ہیں، یہ نمازیں کس نے سکھلائی ہیں، یہ تقریریں کس نے سکھلائی ہیں، یہ قرآن و حدیث کے ترجمے کس نے سکھلائے ہیں، کس نے آپ کے بچوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز کیا، کس نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا، کس نے آپ کو اور آپ کی بیوی کو حلال طریقے سے نکاح کرنا سکھلایا، کس نے آپ کے جنازے پڑھوائے، کس نے آپ کو طلاق کے مسائل بتلائے، کس نے آپ کو میراث کے مسائل بتلائے، کس نے آپ کو قرآن پڑھنا سکھلایا، کس نے آپ کو ظلم و بربریت سے روکا، کس نے آپ کو ایثار و قربانی کا جذبہ دیا، کس نے آپ کو مساوات سکھلایا، کس نے آپ کو تکبر کی شناعت بیان کی، کس نے آپ کو حسد سے روکا، کس نے آپ کو گناہ سے روکا، کس نے آپ کو زنا سے روکا، کس نے آپ کو تکبر سے روکا، کس نے آپ کو شراب سے روکا، کس نے آپ کو قتل و غارت گری سے روکا؟ یہ علماء کا صدقہ ہے، یہ علماء کا صدقہ ہے۔ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ کہہ دو اللہ ہم حاضر ناظر جان کے مانتے ہیں، علماء اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں۔ تو جب علماء ذمہ داری پوری کر رہے ہیں تو تمہاری بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ اور آخری بات میں عرض کر دیتا ہوں جو بڑی خطرناک ہے، قرآن کریم میں آتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جو کوئی آدمی مومن کو قتل کرے گا، اللہ رب العالمین کے قرآن کی روح سے وہ کافر ہو گیا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہے۔ ان اولیاء اللہ کو قتل کرنے والے انتظار کریں اپنی موت کا اور پھر جہنم کی تکلیفوں کا، توبہ قبول نہیں ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔